دفاع، اور دیکھو تمام سرداران لشکر میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ افضل اسے ہونا چاہیے جو فوجیوں کی امداد میں ہاتھ بٹاتا ہو اور اپنے اضافی مال سے ان پر اس قدر کرم کرتا ہو کہ ان کے پسماندگان اور متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جائے، تاکہ سب کا ایک ہی مقصد رہ جائے اور وہ ہے دشمن سے جہاد، اس لیے کہ ان سے تمہاری مہربانی ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گی۔ اور والیوں کے حق میں بہترین خون کیے چشم کا سامان یہ ہے کہ ملک بھر میں عدل و انصاف قائم ہو جائے اور رعایا میں محبت و الفت ظاہر ہو جائے، اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سینے سلامت نہ ہوں، اور ان کی خیر خواہی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اپنے حاکموں کے گرد گھیرا ڈال کر ان کی حفاظت نہ کریں، اور پھر ان کے اقتدار کو سر کا بوجھ نہ سمجھیں اور ان کی حکومت کے خاتمے کا انتظار نہ کریں۔ لہٰذا ان کی امیدوں میں وسعت دینا اور برابر کارناموں کی تعریف کرتے رہنا، بلکہ عظیم لوگوں کے کارناموں کو شمار کرتے رہنا کہ ایسے تذکروں کی کثرت بہادروں کو جوش دلاتی ہے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کو ابھار دیا کرتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہر شخص کے کارنامے کو پہچانتے رہنا اور کسی کے کارنامے کو دوسرے کے نامہ اعمال میں نہ درج کر دینا اور ان کا مکمل بدلہ دینے میں کوتاہی نہ کرنا، اور کسی شخص کی سماجی حیثیت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے معمولی کام کو بڑا قرار دے دو یا کسی چھوٹے آدمی کے بڑے کارنامے کو معمولی بنا دو۔ جو امور مشکل دکھائی دیں اور تمہارے لیے مشتبہ ہو جائیں انہیں اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو کہ پروردگار نے جس قوم کو ہدایت دینا چاہی ہے اس سے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اس کے بعد کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ تو اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب اس کی کتاب محکم کی طرف پلٹانا ہے، اور رسول کی طرف پلٹانے کا مقصد اس سنت کی طرف پلٹانا ہے جو امت کو جمع کرنے والی ہو، تفرقے میں ڈالنے والی نہ ہو۔ قضاوت، اس کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان افراد کا انتخاب کرنا جو رعایا میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہوں، اس اعتبار سے کہ نہ معاملات میں تنگی کا شکار ہوتے ہوں، نہ جھگڑا کرنے والوں پر غصہ کرتے ہوں، نہ غلطی پر اڑ جاتے ہوں، حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے میں تکلف نہ کرتے ہوں، نہ ان کا نفس لالچ کی طرف جھکتا ہو، اور نہ معاملات کی تحقیق میں ادنا فہم پر اکتفا کر کے مکمل تحقیق نہ کرتے ہوں، شبہات میں توقف کرنے والے ہوں اور دلیلوں کو سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ہوں، فریقین کی بحثوں سے اکتا نہ جاتے ہوں اور معاملات کی چھان بین میں پوری قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوں، اور حکم کے واضح ہو جانے کے بعد نہایت وضاحت سے فیصلہ کر دیتے ہوں، نہ کسی کی تعریف سے مغرور ہوتے ہوں اور نہ کسی کے ابھارنے پر اونچے ہو جاتے ہوں۔ ایسے افراد یقیناً کم ہیں لیکن ہیں۔ پھر اس کے بعد تم خود بھی ان کے فیصلوں کی نگرانی کرتے رہنا اور ان کے عطایا میں اتنی وسعت پیدا کر دینا کہ ان کی ضرورت ختم ہو جائے اور پھر لوگوں کے محتاج نہ رہ جائیں۔ انہیں اپنے پاس ایسا مرتبہ اور مقام عطا کرنا جس کی تمہارے خواص بھی طمع نہ کرتے ہوں، کہ اس طرح وہ لوگوں کے ضرر پہنچانے سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر اس معاملے پر بھی گہری نگاہ رکھنا کہ یہ دین بہت دنوں اشرار کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے، جہاں خواہشات کی بنیاد پر کام ہوتا تھا اور مقصد صرف دنیا طلبی تھا۔ عمال، اس کے بعد اپنے عاملوں کے معاملات پر بھی نگاہ رکھنا اور انہیں امتحان کے بعد کام سپرد کرنا، اور خبردار تعلقات یا جانبداری کی بنا پر عہدہ نہ دینا کہ یہ باتیں ظلم اور خیانت کے اثرات میں شامل ہیں، اور دیکھو ان میں بھی جو مخلص اور غیرت مند ہوں ان کو تلاش کرنا جو اچھے گھرانے کے افراد ہوں، ماضی میں دین اسلام کی راہ میں ان کی خدمات رہ چکی ہوں، کہ ایسے لوگ خوش اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر فضول خرچی کی لالچ کم ہوتی ہے اور یہ انجام کار پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بھی تمام اخراجات کا انتظام کر دینا کہ اس سے انہیں اپنے نفس کی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے اور دوسروں کے اموال پر قبضہ کرنے سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور پھر تمہارے امر کی مخالفت کریں یا امانت میں رکھنا پیدا کریں تو ان پر حجت بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان عمال کے اعمال کی بھی تفتیش کرتے رہنا اور نہایت معتبر قسم کے اہل صدق و صفا کو ان پر جاسوسی کے لیے مقرر کر دینا کہ یہ طرز عمل انہیں امانت داری کے استعمال پر اور رعایا کے ساتھ نرمی کے برتاؤ پر آمادہ کرے گا۔ اور دیکھو اپنے مددگاروں سے بھی اپنے کو بچا کر رکھنا کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور تمہارے جاسوس متفقہ طور پر یہ خبر دیں تو اس شہادت کو کافی سمجھ لینا اور اسے جسمانی اعتبار سے بھی سزا دینا،
اور جو مال حاصل کیا ہے اسے چھین بھی لینا، اور سماج میں ذلت کے مقام پر رکھ کر خیانت کاری کے مجرم کی حیثیت سے روشناس کروانا اور ننگ و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دینا۔